دوسری غزل کے پہلا شعر ہے جو مطلع ہے، پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے، اخلاص سے دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے۔ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، پیری کا مطلب ہوتا ہے بڑھاپا، بوڑھا ہونا، بزرگی کو پیری۔ جو علامہ اقبال کا شعر ہے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، خرد سے غلامی کو آزاد کر یعنی دماغوں سے غلامی کو نکالے، اور جوانوں کو پیروں کا استاد کر یعنی جو نوجوان ہے، نئی نسل ہے، اسے بوڑھوں کا، بزرگوں کا استاد کر۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو بزرگ ہیں وہ زندگی کا بتا رہے ہوتے ہیں، کس ڈگر پہ گزارنی ہے، کس رنگ میں گزارنی ہے، کس ڈھنگ میں گزارنی ہے، جبکہ علامہ اقبال ایک نئے دور کی جو تلاش ہے، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر، اس کے تحت وہ جوانوں کو پیروں کا استاد کرنے کی دعا کرتا ہے اور بات کرتا ہے۔ تو پیری کا مطلب ہوتا ہے بڑھاپا، جوانی کے موسم کو روئیے۔ تین ہی وقت کی سٹیجیں ہیں، اگرچہ شیکسپیئر نے 7 سٹیجز آف لائف بیان کی ہیں، تو 3 سٹیجز ہیں جن کا ذکر بچپن ہے، جوانی ہے اور بڑھاپا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ شیکسپیئر تو الگ جو ہے نا، وہ ایک سکلنگ بیبی سے لے کر دیٹ واز another childhood، نو ٹیتھ، نو آئیز، نو ٹیسٹ کا ذکر کرتا ہے، وہ 7 سٹیجز بیان کرتا ہے۔ تو میں 3 سٹیجز کی بات کر رہا ہوں۔ بچپن جو آنکھ جھپکتے گزر جاتا ہے، جوانی اس سے تھوڑے سے زیادہ عرصے پہ منحصر ہوتی ہے، اور اس کے بعد بڑھاپا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب انسان کے پاس جوانی ہوتی ہے، عمر ہوتی ہے، اس کے پاس جذبے جوان ہیں، اس کے پاس کسی بھی کام کو کرنے کی ہمت، جذبے ہوتے ہیں، تو وہ اس کا سب سے اہم ٹائم ہوتا ہے، دورانیہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ گزر جائے تو بڑھاپے میں جا کے جب پیچھے زندگی پہ نظر پڑتی ہے تو انسان کو سابقہ زندگی پہ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ وہ کام جو اسے جوانی میں کئی کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر پایا۔ تو شاعر کہتا ہے پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ شاعر کا طنز بھی ہے، سبق بھی ہے، اور سبق کیا ہے، ہمیں ایک پیغام بھی دے رہا ہے کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے، آ چکا ہے، شاعر جوانی گزر چکی ہے، جوانی پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، جوانی کو آپ واپس نہیں لا سکتے، جو گزر گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے۔ تو شاعر کہتا ہے بڑھاپا آ گیا، تو بڑھاپے میں آگے میں کیا روتا رہوں کہ جوانی میں یہ کام نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ بڑے عمدے اس کا دوسرا مصرع شاعر نے بیان کیا ہے کہ جو ساری رات تھی وہ کٹ چکی ہے، صبح ہونے والی ہے، یعنی گویا کہ زندگی کو وہ ایک رات قرار دیتا ہے جو دکھوں پریشانیوں سے مزین رہی، آراستہ رہی، اب رات گزر چکی ہے، یعنی زندگی اختتام پذیر ہونے والی ہے، تو اب ایک دم تو سوئیے۔ زندگی میں ساری ٹینشنیں اور پریشانیاں لے کے چلتا رہا ہوں، تو اب جب صبح آ گئی ہے تو کچھ دن آرام کر لینا چاہیے، یعنی اب اس جوانی میں جو وقت گزرا ہے تو بڑھاپے میں اسے یاد کرنے کے، اس کے گزر جانے پہ پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے رونے کی ضرورت نہیں ہے، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری تشریح اس کی یہ بنتی ہے، شاعر کہتا ہے کہ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے۔ دوسری ہم اس کی تشریح یہ کر سکتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ میں نے جوانی میں جو اچھے کام کر سکتا تھا وہ کیے، جتنی میرے اندر سکل تھی، پاور تھی، جو جذبے تھے، جو طاقت تھی، جو ہمت تھی، اس کے مطابق میں نے کام کیے، اس کے مطابق میں نے اپنی منزل کو پایا، میں نے اپنی گولز اچیو کی ہیں۔ تو اس کے باوجود ایک تشنگی رہ گئی ہے، جو مرزا غالب نے کہا تھا کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو جہاں پہ انسان کی سینکڑوں لاتعداد خواہشیں پوری ہو گئیں، وہاں پہ کچھ خواہشیں تشنہ بھی رہ جاتی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اب صبح ہونے آئی ایک دم تو سوئیے۔ ایک تو یہ ہے کہ بڑھاپے میں انسان کو نیند نہیں آتی ہے،
تو جب نیند نہیں آتی ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے، رات کو وہ بستر پہ لیٹا ہے، نہ کوئی ملنے والا ہے، نہ کوئی آنے والا ہے، نہ بچے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ خیالات کے گھوڑے دوڑاتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ جو ساری رات میرے خیالات کا ایک سمندر تھا، چلتا رہا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ سونا چاہیے۔ تشریح سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو ساری رات میں سوچتا رہا کہ ایسا کر لیتا، ایسا کر لیتا، ایسا کہتے ہیں کہ چلو وہ تو ہو گئی، اسی خیالات میں ساری رات بیت گئی، اب صبح ہونے والی ہے تو کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے۔ اچھا، اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئے۔ جو اخلاص ہے نا، خلوص نیت، اس پہ سب سے آخر پہ آپ کی شامل نصاب ایک نظم ہے بابا عبد الرحمن کی، پشتو کے شاعر ہیں عبد الرحمن بابا۔ یہ 1653 ان کی پیدائش ہے اور وفات بھی 1711 لکھی ہے، اور اس نظم کا عنوان ہے اخلاص، جو ترجمہ کی گئی ہے، یہ بعد میں اس کے پڑھیں گے۔ اس میں سارے جو 1 2 3 4 5 6 7 شعر ہیں، وہ سارے اسی اخلاص کے حوالے سے ہیں کہ اخلاص کوئی کام بھی ہے، شاعر کہتا ہے کہ وہ اخلاص یعنی اور خلوص نیت سے کرنا چاہیے۔ جو حدیث بھی ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہمارے جو اردو کے سر تھے حیدر علی شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، تو وہ جب بھی پڑھانے کے لیے آتے تھے تو ایک احساس ہوتا تھا، ایک محسوس ہو رہا ہوتا تھا کہ وہ کبھی بھی وضو کے بغیر کبھی کلاس میں داخل نہیں ہوئی ہے جب بھی پڑھایا۔ جب 2013 میں نے ٹیچنگ شروع کی تو میں نے بعد میں ٹیچنگ کچھ ایک ہفتے کے بعد شاہ صاحب کے پاس گیا تو میں نے ان سے یہی رکھا کہ سر بہت کوشش کرتا ہوں لیکن باوضو جو ہے وہ کلاس میں نہیں جا پاتا۔ تو شاہ صاحب نے اس پہ بات کہی تھی، کہتے ہیں کہ نیت جو ہے آپ نے کر لی ہے، ثواب مل رہا ہے، آپ کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو یہ جو اخلاص سے نیت شاعر اگرچہ صرف اس میں سجدہ نماز یعنی نماز کی بات کر رہا ہے کہ نماز جب آپ پڑھنے لگے ہیں تو اس میں خلوص دل سے پڑھے، ورنہ جو ہے اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جس وقت آپ تشریح کرتے ہیں نا تو اس تشریح میں صرف نماز تک آپ نہیں رہتے، یعنی صرف اس ایک بات تک نہیں رہتے جو شاعر نے شعر میں بیان کی ہے۔ تشریح کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو پھیلا دینا ہوتا ہے، اس سے جتنی متعلقہ مثالیں ہیں جو تشریح میں بتا رہا ہوں ان مثالوں کو کیا کرنا ہے، آپ نے تشریح میں بیان کرنا ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے، جب آپ تشریح لکھیں گے تو لکھیں گے، شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ جب بھی نماز پڑھو تو خلوص نیت سے اور اخلاص دل سے پڑھو، ورنہ جو نماز جس میں خلوص نیت یا اخلاص محبت شامل نہ ہو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دوسری تشریح یہ ہے کہ زندگی میں کوئی کام بھی کرو تو وہ خلوص نیت سے کرو تو وہ پھل دیتا ہے، وہ کامیابی اس کام کے نتیجے میں آپ کو ضرور ملتی ہے۔ اگر آپ کے اس میں اخلاص نہیں شامل تھا، نیت نہیں تھی، آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے کیا ہے تو وہ کام کیا ہوا ہے؟ بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ اچھا، کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں؟ غم کشاں کا مطلب ہوتا ہے غم اٹھانے والے، غمگین لوگ۔ یہاں پہ مراد کیا ہے کہ محبت کرنے والے، عشق کرنے والے، عشق کے سمندر میں ڈوبنے والے۔ اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے۔ آب گرم سے کا لفظی مطلب ہوتا ہے گرم پانی، تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ آنسو، چونکہ آنسوؤں کے جہاں پہ ذائقہ نمکین ہے تو وہاں پہ ان کا اثر جو ہے جو چھونے کی حس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا بنے گی؟ گرم ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ جو عشق کرتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، عشق اور محبت سے اگلی سٹیج پہ ہم جائیں تو وہ لوگ جو اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت گزارتے ہیں،
تو جو مقصد کے تحت زندگی گزارتے ہیں ان کے دل و دماغ میں ہر وقت اپنے مقصد سے لگاؤ، اپنے مقصد کی سوچ، ان کے دل و دماغ و خیالات، ان کی زندگی کی ایکٹیویٹیز اسی سے وابستہ ہوتی ہیں، اسی کے متعلق ہوتی ہیں، کامیابی چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ غم کشاں جو ہے اس آب گھر میں تو نہ انگلی ڈبوئیے، یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو لوگ عشق اور محبت کرتے ہیں وہ غم اٹھاتے ہیں، غم برداشت کرتے ہیں، کہیں پہ وہ آ رہے ہیں، کہیں پہ وہ جا رہے ہیں، یعنی محبوب کی طرف اشارہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو گرم پانی ہے اس میں نہ انگلی ڈبوئیے، انگلی ڈبونے سے مراد کیا ہے کہ یہ عشق کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ ایک آگ کا دریا ہے اور اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے ڈوب کے جانا ہے۔